बिल्लो रानी लहसुन और मिर्च के पनीरी लेके आई एंड शी वॉज वेरी एक्साइटेड और हैप्पी। तो पनीरी आया कहाँ से? ये पनीरी या तो नज्जो लगाती है या एक और फैमिली लगाती है। तो दिखाते हैं ना, जब भी दिखाते हैं हम कहाँ से लाइए, बताते हैं कहाँ से लाइए। हम दिखाते नहीं, हम बताते हैं कहाँ से लाइए। लेकिन बिल्लो वाज वेरी एक्साइटेड विद दैट पनीरी, कि मिर्च और लहसुन के पनीरी मिल गई है। नज्जो रानी लगाती है और एक फैमिली लगाती है, तो वहीं से लाते हैं। लेकिन बिल्लो रानी तो कहती है कि मुझ शरीफ से ख़रीद के लेके आए। फिर वहीं पे गाड़ी में एक बच्चे का आवाज़ आता है। नज्जो तो मिल के आई है, नज्जो से तो बिल्लो रानी मिल के आई है, फ़ारूक से मिल के आई है। फेक बेबी बेथ और डेथ का ड्रामा जो सट्टू ने किया था वही नज्जो ने कर लिया, तो अपनी बेटी के भांडा बचाने गई थी वहाँ पे। अभी जल्द घोचू सट्टू बिल्लो एंड ऑल केम टू द विलेज ना, गाँव आए थे। तो कोसर से तो नहीं मिले थे तक कोई, ना इब्राहिम से मिले थे। लेकिन एक खाला के घर गए थे, जो खाला अरशद की माँ है। ठीक हो गया, वहाँ गए थे और सट्टू भी गई थी। और वहाँ कोई शूट नहीं किए, पहले जाते थे तो करते थे, अब नहीं करते। तो उस दिन डील करने गए थे खाला के घर। ठीक हो गया। तो इस बार घोचू जब आया है तो खाला के घर फिर गया है और वापसी में भी फिर गया है, क्योंकि कोसर वहीं पे रहती है, अपने बाप के घर नहीं रहती है। ठीक हो गया। अब एक्टिंग अपने ससुराल में तो नहीं कर सकती ना। घोंचू जब इस्लामाबाद पहुंचा, घोंचू के गाड़ी में ना कोसर थी ना इब्राहिम था। लेकिन गए तो गए कहाँ, कोसर और इब्राहिम, क्योंकि गाड़ी में आवाज़ आई थी। घोंचू के गड्डी में एक बच्चे का आवाज़ आया और लोगों ने कमेंट करके पूछा कि किस किस ने गाड़ी में बच्चे की आवाज़ सुनी। ड्रामा में घोंचू बनता है इब्राहिम का बाप। इब्राहिम है एक लड़का, पीता है बोतल दूध, फॉर्मूला पीता है, माँ के दूध नहीं पीता है, क्योंकि कोसर उसकी माँ भी नहीं है, पालतू माँ है। अगर घोचू इब्राहिम का बाप है, कोसर गांव में रहना चाहती है, घोचू को चाहिए लड़का ले जाए सिटी में, अपने पास रखे। भाई तुम्हें रहना है गांव में, रहो जंगल में, मच्छर में, कुत्तों के बीच, कच्चे मकान में, ठंड में पड़ो, मरो सड़ो, जो मर्जी करो, मैं अपना औलाद को ले जाता हूँ। मेरा बंदा होता तो यही करता। तुम्हें अगर नहीं चलना है, तुम फिक्र मत करो, तुम अपने माँ बाप के गोद में बैठो। मेरा बेटा अपने माँ के पास बैठ लिया, अब मेरे गोद में बैठेगा और लेके जाएगा और मुझे बोलेगा कि दो। तो घोचू जब अहमदपुर पहुंचने वाला था, घोचू के गाड़ी में एक बच्चे की आवाज़ आई, और वो बच्चा क्या इब्राहिम था? घोंचू लेड़ा को खानपुर के पेड़ा बहुत पसंद है, अपने लिए पेड़ा, इब्राहिम के लिए 20-20 के पापड़। टाइटल जो लगाया, वीडियो में ऐसा कुछ था ही नहीं। वो जो मामू था ना, वो इसके साथ इब्राहिम आया था। इब्राहिम इज़ अनदर करेक्टर, कोसर इज़ अनदर करेक्टर। इब्राहिम एंड कोसर सेम घर से हैं, लेकिन कोसर उस घर की बहू है, इब्राहिम उस घर के नवासा है, बेटी का बेटा है। तो इब्राहिम को वापस लेके चले गए और कोसर अपने बाप के घर पे रुक गई। ठीक है, इब्राहिम एक्टिंग करके चला गया साथे, और कोसर वाज स्टिल दिया। कोसर तो बाद में चली जाएगी। घोचू इब्राहिम को पक्का लेके गया था और लेके ही आया है। तो घोचू इब्राहिम को लेके गया था एक्टिंग करवाने, और एक्टिंग करवा के सूद समेत दवाई ववाई दे के बुड्ढे को वापस छोड़ दिया। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाजी जी, हालिमा के मंगनी से निकलो भैया लोग। सबको पता है मंगनी अचानक से लाना पड़ा है। मैं तो बोला रहा, जब बुढ़ा के आदमी के तुम लोग शक्ल देखे मांगेगा तो ख़ानदान से कोई बड़ा वाला को चैनल के वास्ता दे के बुला लेंगे। इनके यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ। एक औरत को बोलो कफन ओढ़ के लेट जाए, दे कैन डू इट फॉर मनी। भाई ये ख़ानदान एवरीथिंग करने के लिए तैयार रहती है। तो वहीं पे घोचू जो एकदम कंटेंट पे कंटेंट बनाई जा रहा है, इसका टाइटल है इब्राहिम और कौसर मेरे साथ गए। इसके टाइटल तो होना चाहिए मैं अपने बीवी बच्चों के साथ गया था घूमने, मरी गया था, इस्लामाबाद गया, लंदन गया, पेरिस गया, दुबई गया, आए हाय हज पे गया, उम्रा पे गया, बीवी बच्चे है नहीं ना। तभी तो इब्राहिम और कौसर मेरे साथ गए।
مطلب دوسری طرف سے سورج نکل گئے، جہاں سے کبھی رات کو سورج نکل گیا وہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ابراہیم اور کوثر میرے ساتھ گئے، کتنے گئے ڈونٹ نو، ویڈیو کھولو دیکھو، گئے راستے پہ چکر لگائے، سلائس کے ڈبہ خریدے، واپس آئے۔ اب تک تو یہی ہوا، ابھی میں نے ویڈیو نہیں دیکھا، لیٹس گو اینڈ واچ، میں جا کے دیکھ کے آتی ہوں پھر بتاتی ہوں۔ او ہو اسنو فال، بھائی اسنو فال گاؤں میں ہو گیا، برف باری، کیونکہ تو کوثر کو کبھی لے جاتا نہیں ہے برف باری دکھانے، برف باری ادھر ہی ہو گیا۔ جو تمہاری ریئل وائف ہے سٹو دا ٹٹو، جو تمہیں کتوں کے جیسے پوچھتی ہے، پوچھتی بھی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ تو تم برف باری کرنے سال میں 5-6-2500 بار جا سکتے ہو، اور جاتے بھی ہو، لیکن جب تم کوثر کے ساتھ جاتے ہو تو تمہاری سانس پھولتے پھولتے تمہارے بلو تمہارے سانس جاتی ہے ساتھ، اور جاتی ہے حلیمہ اور سٹو دا ٹٹو عورت ود ہر کڈس، اتنے ٹلمبروں کے پلنڈروں کے ساتھ جاتی ہو تم کوثر کو لے کے برف باری دیکھنے، تو یہ کس اینگل سے تمہاری بیوی ہو گئی؟ جو تمہاری بیوی ہوتی تو تم ایک بار اسے ضرور اکیلے میں لے کے جاتے ہو، برف باری دیکھ تو، پہاڑی سے ڈملا تو، اپنے آپ کو اس کو پکڑ کے لوٹتے لوٹتے جا کے کھائی میں گر تو، تب ہم لوگ جانتا کہ وہ تم عورت ہے، آگے بات ختم۔ تو گھچو تو برف باری لے کے جاتا نہیں ہے اسے دکھانے کے لیے، تبھی تو تمہاری برف باری اللہ پاک گھر پہ کر دیا کہ دکھاؤ کوثر کو برف باری، تو برف باری دیکھ لیو نا۔ تو بھائی چھوٹی لولی کہتا بھی ہے کہ دیکھو برف کے گولا بنا دیا میں نے، لولی پاپ بنا دیا برف سے، تو چھوٹی لولی کہتا ہے کہ مری یہیں آ گیا، ہاں تو لے کے جاتے نہیں ہو ان دونوں کو، اکیلے میں مری لے کے نہیں جاتے ہو، کوثر کے پیو کو بھی تو کبھی گھماؤ نا، بلو رانی کو اپنے کندھے پہ لے کے گھومتا رہتا گھوڑوں کی طرح، کبھی کوثر کے ابا کو بھی تو گھوڑا کندھا بیٹھا کے گھماؤ، ٹک ٹک چل میرے گھوڑے ٹک ٹک کرواؤ نا، صرف بلوں کو کرواؤ گے، کبھی کوثر کے ماں کے منہ لگاؤ نا، کوثر کے ماں تو تمہاری سگی خالہ ہے، پھر بھی کوثر کی ماں کے ہاتھ کے دال نہیں کھاتے ہو، بے شرم بڈھا۔ گوچو کے گاڑی میں 9 منٹ 8 سیکنڈز پہ ایک بچی کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو وہ بچہ کی آواز بچی نہیں تھی، بچہ تھا، بچہ کی آواز کیا ابراہیم تھا؟ دو ہی تو بچے ہو سکتے ہیں، اور دونوں کو لکوانا ضروری ہے بھائی، ایک تو دعا ہے اور نجمہ ہے، ہو نوز نجمہ بھی آ سکتی ہے نا بلو رانی کے ساتھ، افسوس کرنے اس کی بیٹی کے چاچا گزر گیا نا، تو وقار کے چاچا کا چاچا گزرا ہے، نجو نہیں آئی ہے، تو نجو اپنے ساس کے ساتھ افسوس کرنے بھی آ سکتی ہے، اور نجو جب جاتی ہے کہیں تو دعا کو لے جاتی ہے، لیکن وہ آواز دعا کے تھا ہی نہیں، ایک تو نجو کو بھی چھپانا بہت ضروری ہے اگر گاڑی میں بیٹھ جائے، اور دوسرا کوثر کو کیوں چھپائیں؟ کوثر کو اگر کوثر آئی ہے تو کوثر کو چھپا کیوں رہے تھے؟ پتہ کیوں؟ کوثر کو لا کے اس کے سسرال میں چھوڑا گیا ہے، ٹھیک ہے، کوثر کو جہاں سے اٹھا کے لے گئے ایکٹنگ کرنے وہیں لا کے واپس چھوڑے ہیں، کوثر کی ایکٹنگ صرف کوثر کے باپ کے گھر پہ ہو سکتی ہے، سسرال میں تو نہیں کروا سکتا نا، ابھی اچانک گوچو سسرال چل دیں کوثر کے اور وہاں ایکٹنگ کرے تو سب پکڑے نہیں جائیں گے، تو اس لیے کوثر کی ایکٹنگ صرف ہو کر باپ کے گھر ہوتا ہے، کوثر اگر رک بھی جائے باپ کے گھر تو ابراہیم کو تو اس کے ماں باپ کے پاس چھوڑنا پڑتا ہے، تو بھائی گاڑی میں ابراہیم تھا اور وہ مستنڈا وہاں پہ نہیں رہتا ہے، کوثر کے باپ کے گھر نہیں رہتا ہے، کوثر کے باپ سے اور مستنڈا سے نہیں بنتی ہے، جب سے مستنڈا بیڑا گڑک کر رہا تھا رکھ رکھ کے مجھے گالیاں دے رہا تھا، یاد ہے اس ٹائم میں نے زیادہ کچھ ان کے بیڑا گڑک کری تھی، تب سے وہ گھر سے کھدران ہے، وہی دن کے بعد کسی نے اس کو ویڈیو میں نہیں دیکھا ہوگا، اور نہ اس کے بچے گھر پہ ہوتے نہ بیوی، ان سب کو قیوم نے نکالا ہے، اور سٹو نے ان لوگوں کو پناہ دیا تھا اپنے احمد پور والا گھر میں، پھر اس کے بعد اللہ جانے اونچ شریف گئے کہاں گئے، لیکن چلے گئے۔ اب گھونچو کے ویڈیو آئے گی جس سے پتہ چلے گا آگے کا سین کہ بلو رانی نے وہ جو مرچی کے اور ہرا لہسن کے جو بیچ ہے وہ خریدی تھی اگر، تو گھوچو ضرور دکھایا ہوگا اپنے ویڈیو میں،
اگر نہیں دکھایا ہے تو وہ چیز صرف اور صرف کوثر کے سسرال سے آیا ہے، ٹھیک ہے، یا تو مستنڈا کے گھر سے یا تو ارشد کے گھر سے. یہ دونوں پنیری بناتے ہیں، بیچتے بھی ہیں اور رکھتے بھی ہیں اور خاندان میں بانٹتے بھی ہیں، اور یہ اپنے کھیتوں میں لگاتے بھی ہیں. تو یہ چیز بلو رانی کو اگر گھوچو خریدتے ہوئے نہ دکھائے تو سمجھ جانا وہیں سے لے کے آئے. اور یہ سٹو کھائے گی کوثر کے گھر کے ہری لہسن اور مرچی. تو اب دیکھتے ہیں کہاں جاتے ہیں. دکھاتا ہے گھوچو کی نہیں خریدتے ہوئے، اگر نہیں دکھاتا ہے تو سمجھ جانا. اور یہ ابراہیم کو تو پکا لایا ہے اور لے گیا ہے، کیونکہ ابراہیم قیوم کے گھر پہ نہیں رہتا ہے. ٹھیک ہو گیا. قیوم کے گھر پہ پورا کے دن ایک بچہ نہ باہر نکلتا ہے نہ ایک بچہ اندر جاتا ہے. صرف 2-3 بجے پانی بھرنے محسن جاتا ہے، اور باہر کچھ سامان لینا ہوتا ہے محسن جاتا ہے، کیونکہ ابھی جلد بارش ہوئی تھی اور کیچڑ بہت زیادہ آگے ہے راستہ پہ، اور وہاں سے آگے باہر کوئی نکلتا ہی نہیں ہے. کوثر بھی وہاں پہ نہیں تھی. قیوم کے گھر ایکٹنگ پلیس ہے. کوثر کو اگر ایکٹنگ کروانا ہوتا ہے تو صرف قیوم کے گھر سے کروا سکتی ہے، اپنے باپ کے گھر سے. سسرال سے تو نہیں کروائے گا نا، کہ یہ دیکھو کوثر گھوم رہی ہے، یہ دیکھو ابراہیم گھوم رہا ہے، ہم یہاں ملنے آئے. اب اتنا تو چوتیا نہیں ہے ان کے یوٹیوب فیملی کہ اس کے سسرال میں جا کے ایکٹنگ کر کے دکھا دے. ہے یوٹیوب فیملی اس کے چوتیا، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے. تو اس لیے اس کو اس کے باپ کے گھر لے جا کے ایکٹنگ کرواتا ہے. تو جی ہاں، گڈی میں کون سا بچہ تھا؟ وہ صرف اور صرف ابراہیم تھا، جس کو اٹھا کے لے گیا ایکٹنگ کروانے اور واپس لایا ایکٹنگ کروا کے. تو اب دیکھتے ہیں ہم گھوچو کے ویڈیو کا بے صبری سے انتظار کریں گے اور دیکھ کے بتائیں گے کہ پنیری کتھوں آیا ہے. اگر پنیری خریدتے نظر آ گئے تو چلو بچ گئے، اور نہیں نظر آئے تو پھر گئی بھینس پانی میں. بلو کی ہنسی تو بتا رہی تھی کہ پنیری دیا تو دیا کس نے ہے. یہ بلو رانی نجو کے پکڑ کے رونے افسوس کرنے والا ڈرامہ نہیں کرتی تو نجو رانی سب کو پکڑوا دیتی. کوثر کے بیبی بیتھ اور ڈیتھ والا ڈرامہ بھی پکڑوا دیتی. تو بلو رانی تھوڑا چالاکی سے کام لیے، وہ آئی ہے گاؤں اور نجو سے ملاقات کری ہے اور سب کچھ ختم کر کے چلی گئی ہے کہ بس دنیا والوں دیکھ لو، بیبی کے دادی آئی تھی افسوس کرنے. ورنہ نجو تو بڑا بڑا پکڑوا دیتی. تو یہ بڑی بڑی پکڑ سے بچنے کے لیے یہ بلو رانی نے آ کے یہاں پہ تھوڑا سے عزت بچا لی. تو بھائی جی ہاں، وہ لڑکا کوثر کے بچہ ہی نہیں ہے، کوثر اس کے اور بھائیوں کو بھی پالی ہے، سب کوثر کے بچے ہیں. تو گاڑی میں ابراہیم ہی تھا. اور پنیری کی تو بات ابھی پینڈنگ رہ گئی ہے. پنیری کی بات گھوچو بس بچا سکتا ہے. اب یہ صرف گھوچو دکھا سکتا ہے. گھوچو راستے میں کچھ کرے اور شوٹ نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا. اگر بلو نے پنیری خریدا ہے تو گھوچو دکھائے گا. تو آپ لوگوں نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال اور دعاؤں میں کرنا ہے اپنی بہن کو بہت سارا یاد. اللہ حافظ.